کوئی دیندار 3 لوگوں کے مجھے خوب یاد ہے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہا کہ ہمارے شریف گھرانے میں ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالا تھا، لیکن وہ لڑکی بڑی اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، خاندان بھی اچھا تھا، پڑھا لکھی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی یہاں شرعی پردہ ہوتا ہے، یہ رشتہ واپس لے. یہ وہاں ججکھوڑ گاؤں کی جاٹ کی بیٹی شرعی پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اور دیندار لوگ رشتہ کینسل کر رہے ہیں کہ شرعی پردہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ پردہ کتنی بڑی عصمت کی علامت اسلام تو گھروں میں اب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کی جو فتنے بتائے گئے ان میں کتنا ہی ہوگا کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی ننگی ہوگی، پہنا ہوں. کپڑے پہننے کا مقصد ہی صرف اپنے جسم کو ننگا کرنا. ایسے کپڑے بنائے جاتے ہیں اور اس کی طرح فیشن سمجھا جاتا ہے جس میں جسم جو ہے حدیث آتا ہے گھر سے عورت نکلتی ہے بھائی گھر کے ساتھ تو ایک شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے آؤ اس عورت سے زنا کرو، آؤ اس عورت سے زنا کرو، آؤ اس عورت سے لوگوں کو کرتا ہے شیطان. لوگ دیکھتے ہیں اس کو نکاح سے نکاح سے اور یہ سمجھتے ہیں اتنا اس ختم ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت ہو گئی. اسلام نے اور اسلام نے بہت پیارا انتظام یہ کیا کہ اسلام عزت کو پسند نہیں کرے. اس کو بھول جانے کی وجہ سے یہ برائی اور زیادہ پھیل گئی ہے کہ اسلام عزت کو پسند نہیں کرتا. میرے شیطان نماز کو جا رہے ہیں تو اللہ کم شور ہونا کر دو، مقام کے ساتھ جاؤ، جھپٹو نہیں، دوڑو نہیں. جو رکعت نکال حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، شہر مسجد میں دوڑنا تو بالکل حرام ہے، لیکن گھر سے بھی آپ سے کاٹتے جانے کے لیے اسلام چہرہ ہے آرام سے مقام کے ساتھ جائے. پوری رکعت نکل جائے تو نکل جائے، اہل سے اگر نہیں ہو سکا کسی وجہ کی وجہ سے آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن جن 3 مقامات پر وہ جزا کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایک ہے بالغ ہو جانے کے بعد شادی کرنا، جلد شادی کرنے میں جلدی کرنا. اور اس میں تعین کرنے کے بعد کرنے سے اللہ کے فرمایا بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اور والدین قتل کی وجہ سے، قتل میں رسم و رواج کی چیزیں بھی شامل ہیں. ہمارے یہاں رواج ہے، ہمارے یہاں رسم ہے کہ وہ رشتہ ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا. تو شخص کی وجہ سے شادی میں شادی تھی اور لڑکی لڑکا کسی جرم میں فحاشی میں مبتلا ہو گئے تو اس کا جرم اس کے والدین کے لیے روایت میں ہے کہ تعلق سے اللہ اس کا جرم اس کے والدین آپ نے فرمایا کہ تم ابھی فقط صرف بات کا ذمہ ہوگا. اب یہ محلے کی اندر بالغ ہونا کہتے ہیں ابھی مطلب سمجھا جاتا ہے جس کی علامت جلدی ابھی تو بچے کی عمر ہی ہوئی ہے، ابھی تو 22-25 سال ہوئی ہے، ابھی تو ہے کیا یہ نہ ہو جائے. بالغ ہونا کہتے ہیں شادی کے لائق ہو جانے کو بالغ ہونا کہتے ہیں. شادی بالغ ہو جانے کے بعد جلدی شادی کا رواج ہو یہ جو چیزیں خواہشات بڑی زیادہ کرتی ہے اور یہ خواہش کی اس کی سکھ کو جو ہے وہ کرنے کی وجہ سے نظر انداز کرنے کی وجہ سے بہتر. اب تو ہمارے مذہب کے خدا حالت ہماری ایسی ہے وہ بھی کہنے لگے. WHO دنیا کی ہیلتھ کی اور طب کی بہت خوبصورت تنظیم ہے، اس کے ڈائریکٹر اپنے یہاں سے ہیلتھ کے نام سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس میں 10 قسطوں میں ایک مزدور آیا ہے ان کے کہ 17 سال سے 34 سال کی عمر میں والدین کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تندرست ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ریڈیوز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی صحت اور ذہانت کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ماں باپ بھی اگر سے عمر میں شادی نہ ہو تو ماں باپ کی صحت پر بہت منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی انتظام کیا گیا. ایک انتظام یہ بھی کیا گیا ہے منکرات کو روکنے کا ایک بڑا انتظام یہ بھی جو بھی ایسے منکرات ہیں اس کی سزا حضور متعین کی ہے. اگر حکومت نہیں ہے اسلامی دارالخلافت نہیں ہے تو بھی مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو ہے آپ کو سنایا ہے میں سے جو کوئی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اگر نہیں روک سکتا ہو تو زبان سے، اگر زبان سے نہ روک سکتا ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں بلا ہے اللہ کی نظر پر ایمانی سب سے کم درجہ ہے ایمان. اس سلسلے میں ہم لوگ حضرت پشاور فرماتے تھے کہ دنیا کی چیزوں میں تو ہمیں ہر چیز ایک نمبر کی چاہیے، گاڑی ہو تو فرسٹ کلاس،
ایک نمبر کا ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہر چیز. لیکن دنیا میں ہم بالکل تھرڈ گریڈ پر کیا کر رہے ہیں چاہتے سمجھتے نہیں ہم. یہ نہیں سب سے پہلے درجے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, ذمہ داری ہے یہ. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت شریفہ جو ہے پڑھی ہے ارشاد فرمایا اس کے لیے ملت کے روپ میں اجتماعی طور پر یہ فرض کفایہ ہے. بل تکون منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس میں سے ایک بات ضرور ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے, لوگوں کو برائی سے روکے, لوگوں کو خیر کی دعوت دے, بھلائی کا حکم دے, برائی سے خیر کی دعوت دے, یعنی ایمان کی دعوت غیر ایمان والوں. ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے, ایک جماعت بھلائی کا حکم دینے والی ہونی چاہیے, امر بالمعروف فرمایا, ترغیب دینے والی نہ ہو, بھلائی بیان کر کے کافی نہیں. امر بالمعروف یا امر کا صیغہ ہے, جہاں کہیں بھی امر کیا جائے گا, امر کے معنی اس کے کو ایسی طاقتور ہو کہ حکم دینے کے حال میں ہو, اتنی اجتماعیت ہو اس میں کہ اس کی بات میں دم ہو, اس کی بات ایسی قوت ہو کہ لوگ اس سے سمجھیں گے کہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں کچھ ہو بھی دنیا میں نہیں کچھ ہو سکتا ہے. یا لوگوں کو بھلائی سے روکتی ہو نہیں, یعنی منکر کی ایک جماعت ہونی چاہیے ہر مسلم معاشرے اور محلے. اس پر قرآن نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہر علاقے میں جہاں مسلمان موجود ہیں 3 ایسی جماعتیں ہونی چاہیے. ایک تو ایمان کی دعوت دینے والی غیر ایمان والوں میں, اور ایک ایمان والوں میں بھلائی کا حکم دینے والی, اور ایک ایمان والوں کو برائی سے روکنے والی. یہ 3 جماعتیں ہونی چاہیے, ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے. فرمایا کرتے تھے امر بالمعروف کی جماعت ہماری ہے, تبلیغی جماعت کسی کرنے میں وہ بھی ابھی بہت ناکافی ہے, لیکن وہ اتنی ایسی بہم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کام کو مکمل کر لے. فرض کفایہ کا مطلب ہے اس کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے. اگر نہیں ہے امر بالمعروف کرنے والی جماعت کی تعداد میں ملی ہے کہ یہ کام نہیں تکمیل کو پہنچ سکا ہے, سارے مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے امر بالمعروف. اسی طرح نہیں ہے کہ ان کا برائیوں سے روکنا یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی جماعت جو اس میں کوشش کرے, تحریک چلائے کہ برائیاں اور فحاشی کم ہو, لیکن ان کو روکے ٹوکے اور اس کی اہمیت ہو. قوم ملت اور امت کے ذہن میں, لوگوں کے ذہنوں میں, خصوصاً برائی کرنے والوں کے ذہن میں ڈر پیدا ہو جائے. اس کا ایک ایسی جماعت بھی ہے یہاں موجود نہیں. افسوس ہے کہ اس کا کچھ فکر نہیں کی جاتی. بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بہت مبارکباد ہے, اور یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ یہ ادا کرنے کے سلسلے میں پہل ہے کہ اس علاقے میں یہ جلسہ شروع کیا گیا ہے, اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کو جگہ جگہ کیا جائے. انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بذکر فإن ذکریٰ تنفع، یاد کہلایا جائے تو یاد دہانی فائدہ کرتی ہے، یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے. تو وہ منکرات میں ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اور اس کے بھی عروج شراب کے جو ہے وہ بیان کیے گئے. زنا قرآن مجید کو پڑھے اور حدیث شریفہ پڑھیں گے تو شاید کسی گناہ کے سلسلے میں اتنی کراہیت اور اتنی نفرت بجانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے جتنی زنا کے سلسلے میں. ایسا کہتی آتا ہے کہ آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان سب سے اوپر چلا جاتا ہے. قرآن نے جو ذکر کیا ہے زنا کرنے والا ایسا لگتا ہے جیسے مومن اسلامی معاشرے کا حصہ ہی قرار نہیں دیا. الزانی لا ينكح الا زانية او مشرك والزاني زانية لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. کہ زانی اور زانی کا شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی زانی یا مشرک سے ہو سکتی ہے. اسی درجے کے فاحش، اسی درجے کے بے شرم، اسی درجے کے جو ہے ان کا گرفتار سے ہو سکتی ہے یا مشرک سے ہو سکتی ہے. اسی طرح زانیہ کا نکاح کسی مومن سے جائز وہ نہیں ہے، اگر کسی زانی سے ہو یا کسی مشرک سے ہو. حرم ذلک علی المؤمنین، ایمان والے پر ان کو حرام کر دیا. اس کی سزا کہ جو حدود متعین کیے گئے ہیں وہ سخت ہے. پھر اس کا ذکر و تذکرہ میں نامزد کیا گیا، اس لیے کہ زنا کی تہمت لگانے والے کو اس میں بڑی ذکی حکمت ہے کہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جو ہے اگر کسی کو زنا کرتے ہو دیکھے اور آدمی شرعی عدالت میں اس کے لیے سامنے وہ جو ہے گواہی پیش کرے گا تو 4 عینی گواہ اور چیزوں میں صرف 2 گواہوں کی
لیکن اس سلسلے میں سزا دینے میں 4 عینی گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے دیکھ لیا ہو. اور علماء نے یہ پوری تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ جو حدود متعین کی گئی ہے اور جن کو سزا دی گئی ہے سنسار کرنے کی، وہ اقبال جرم پر دی گئی ہے گواہی کے اعتبار سے، کیونکہ اس طرح دیکھنے کی اس طرح شریعت سے معتبر گواہ ہو شرعی اعتبار سے، جن کی گواہی شرعاً معتبر ہو، وہ اس حالت میں دیکھ لیں کہ دوسری کوئی چیز سمجھی نہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے آج تک کوئی سزا جو ہے گواہی کے بیس پر نہیں ہو سکتی. اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ زنا کو اتنا برا قرار دیا جائے کہ تفاوت ہو جائے تو اس کا ذکر نہ ہو، ذکر سے بھی تحریر پیدا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہو، فلاں بھی فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں اس سے وہ کر رہا ہے. اس کا اس طرح کسی برائی کو جب دور کرنا ہو تو اس کو اتنا برا سمجھا جائے کہ اس کا تذکرہ بھی معاشرے میں نہ کر پائے. ایک چیز نہیں ہے. شریف آدمی اپنی فکر ہے، شریف آدمی یہ لفظ بولے، شریف آدمی اس کا تذکرہ کرے، اس کے واقعات کا تذکرہ کرے، یہ بالکل پسند ہے. اسی طرح جو ہے وہ تمام اور گناہ جیسے شراب ہے، جیسے جوا ہے، یہ سب انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوئے کی اور دوسری قسموں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ناپاک ہیں یہ ہے، اور یہ جو ہے عمل شیطان ہے، شیطان کے عمل میں سے ہیں. اور تریبوا لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ وانتم منتهون. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے واسطے سے اور جوئے کے واسطے سے تمہیں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور تمہیں زکات اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. جوئے کی اور شراب کی بڑی برائی یہ خرابی ہے کہ اس سے معاشرے میں اتفاقی بھی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایسی برائیاں ہیں جن سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. میں نے سنا کسی جو ہے حکیم نے واقعہ سنایا تھا کہ 3 برائیاں خصوصاً شراب، جوا اور زنا کے سلسلے میں. ایک بار جو ہے کوئی بڑا آدمی تھا بیچارہ، بچے اس کی طبیعت نہیں باعث رہی، تو وہ 3 برائیوں میں مبتلا